کراچی کی شاہراہ بھٹو کا دوسرا حصہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے قیوم آباد سے قائد آباد تک شاہراہ بھٹو کے دوسرے حصے کو آج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ سڑک کراچی میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو شہر میں داخلے اور اخراج کے لیے ایک متبادل تیز رفتار راستہ فراہم کرے گی۔ قیوم آباد سے کاٹھور تک جاری شاہراہ بھٹو کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے تمام وعدے پورے کر رہی ہے۔ سر شاہ سلیمان روڈ پر گرین بیلٹ اور شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی کے سر شاہ سلیمان روڈ پر نئی گرین بیلٹ تیار کی گئی ہے، جہاں کونوکاپس کے درخت ہٹا کر مقامی درخت لگائے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پارکس ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام ہے، جو گرین بیلٹ کی باقاعدگی سے دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اسی سڑک پر نیشنل اسٹیڈیم کے قریب بنجر زمین کو بھی سرسبز بنانے کا عمل جاری ہے، جس کا مقصد شہر کو ماحول دوست بنانا ہے۔ حکومت کی شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ شجرکاری مہم میں حصہ لیں اور سبز کراچی کے خواب کو حقیقت بنائیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل سمیت 2895 گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ وجوہات میں بغیر نمبر پلیٹ، غیر رجسٹرڈ گاڑیاں، بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانا شامل ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ سخت کارروائی، ای ٹکٹنگ سسٹم اور نئے جرمانوں سے پہلے کا اقدام ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ قوانین کی پابندی کریں تاکہ محفوظ سفر کو یقینی بنایا جا سکے۔ کراچی پولیس نے گلشن بہار ڈکیتی کیس کے ملزمان گرفتار کر لیے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے تھانہ پاکستان بازار پولیس نے گلشن بہار میں بیکری پر ڈکیتی کے دوران شہری کو زخمی کر کے اسلحہ چھوڑ کر فرار ہونے والے 2 ملزمان آصف اور ارشد کو گرفتار کر لیا۔ واردات 3 مئی 2025 کو ہوئی تھی۔ ملزمان کو CCTV فوٹیج اور خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پکڑا گیا۔ ارشد ماضی میں بھی 7 سال جیل کاٹ چکا ہے۔ ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ اور نقدی بھی برآمد ہوئی ہے۔